أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت اور آیت کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ. سرکار کی عظمت کو اللہ بیان کر رہا ہے. مگر عجیب نبی کی ذات ہے کہ عظمت نبی کی بیان ہو رہی ہے اور قسم اللہ اپنی کھا رہا ہے. یعنی نبی مکرم کو ہمارے سامنے ان کا مقام بتاتے ہوئے اللہ قسم اپنی کھا رہا ہے. خود اللہ اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اے میرے نبی تمہیں اپنے اختلافات میں حکم نہ مانے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. بس تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنے اختلافات میں اپنے مشاجرات میں اپنے تنازعات میں تمہیں اپنا حکم نہ مانے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہی ایک جملہ کہہ دوں جو اختلافات میں نبی کو اپنا حکم نہ مانتا ہو وہ مومن نہیں ہے. امیر المومنین کیسے ہوگا؟ اسے مومنین اپنا امیر کیسے مانیں گے؟ تو مومن ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی سے فیصلے کرواؤ. اپنے فیصلے نبی سے کرواؤ. اللہ کہہ رہا ہے اپنے فیصلے اپنے اختلافات میں نبی سے فیصلے کرواؤ. اور صرف فیصلہ نہیں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. جب میرا نبی فیصلہ سنا دے تو پھر تردد نہ کرنا. میرے نبی کے فیصلے پر ان من مت بولنا. میرے نبی کے فیصلے پہ اگر مگر مت کہنا. میرا نبی جب فیصلہ سنا دے تو یہ نہ کہنا کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. جو میرا نبی فیصلہ سنا دے اسے ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب میری قسمت بہت اچھی ہے کہ میری اس مجلس کے اندر اکثریت جوانوں کی ہے اور جوان سن و سال سے نہیں ہوتا. جوان سفید اور کالے بالوں سے نہیں ہوتا. جوان ہونے کا معیار کچھ اور ہے اور وہ معیار میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. جب حضرت ابراہیم نے بت توڑے نا, بت خانے میں جا کر ایک بت کی آنکھ پھوڑی, ایک بت کی ناک کاٹی, ایک بت کا کان کاٹا, ایک بت کا پیٹ پھاڑا, ایک بت کا گھٹنا پھوڑا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی.
بڑے بت کو کچھ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا جب کام کر رہے تھے نا تو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی؟ کون کون ہے جو کام کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے؟ چاہے وہ اکیلا کھڑا ہو۔ آپ لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ وہ اکیلا کھڑا علی ایسے لڑ رہا تھا جیسے لشکر کے ساتھ بہت سے نہیں لڑتے۔ یعنی اتنی مشکل جنگ کے جس جنگ سے لوگ چلے گئے، اور کیا بولوں بھائی، اور مولا علی جنگ کے اندر موجود رہے، میدان کے اندر موجود رہے، اور لڑتے ہوئے علی تنہا لڑتے ہوئے ایسے لڑ رہے تھے، یعنی لڑنے کا انداز علی مولا کا اکیلے لڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی لشکر کی بنیاد پہ لڑ رہا ہو۔ کیوں مولا علی اکیلے بھی ایسے ہی لڑ رہے تھے جیسے بہت سے لشکروں کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، بلکہ مجھے تو کہنے دیجئے کہ بہت سے لشکروں کی بنیاد پہ بھی نہیں لڑتے۔ علی مولا بغیر لشکر کے اکیلے اس لیے لڑ رہے تھے کہ جس کے سر پر اللہ کا نور ہو، جس کی پشت پر اللہ کی قدرت ہو، وہ اکیلا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی بڑے اطمینان کے ساتھ بت توڑے، اور جب سارے بت توڑ دیے تو بڑے اطمینان کے ساتھ بتوں کو توڑ کے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ لوگ تو گئے ہوئے تھے، پورا شہر خالی تھا اس دن، یہ تہوار منانے کے لیے، رسمیں منانے کے لیے، اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے میدان میں گئے ہوئے تھے، صحرا میں گئے ہوئے تھے۔ جب یہ واپس آئے اور بت خانے میں جا گئے یہ پوجا کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بتوں کا حال یہ ہے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، میرے بچوں، جس وقت حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے نا، اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 95 سال تھی، یعنی ضعیف العمر، 95 سال عمر ان کی 95 سال تھی۔ اور جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے کام دیکھا کہ کام کیسا ہے، تو دیکھا نہیں تھا انہوں نے کہ کس نے توڑے، مگر انہوں نے عجیب جملہ کہا، فَتَن يُقَالُ لَهُ ابراہیم، یہ ایک اس جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جوانی کا تعلق سفید بالوں اور کالے بالوں سے نہیں ہے، جوانی کا تعلق اعصاب کی مضبوطی سے ہے۔ بھائی جس کے اعصاب مضبوط ہوں وہ جوان ہے۔ ہم نے تو بہت سارے جوان دیکھے ہیں جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ بوڑھے بھی دیکھے جو میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، بڑے بڑے مرد میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ عورتیں تھیں جو میدان میں ڈٹی کھڑی تھیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے بال کالے ہیں تو وہ جوان ہے، کسی کے بال سفید ہے تو وہ بوڑھا ہے۔ جوانی کا تعلق اعصاب کی مضبوطی سے ہے۔ جنگیں تلواروں کی دھار سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں تیروں کی مار سے نہیں لڑی جاتی۔ جی بہت بڑی تعداد میں، اول تو ملنا مشکل ہے، لیکن کچھ دیر کو میں مان لیتا ہوں کہ کچھ تعداد میں لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کی تلواریں بڑی اچھی چلتی تھی، جن کی تلواریں بڑی اچھی چلتی تھی، مگر جنگیں تلواروں کی بنیاد پہ نہیں لڑی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم اس مجاہد کو مانتے ہیں جو بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے۔ کیا کہا ہے اقبال نے، مومن ہو تو بے تیغ بھی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کا یہ مصرع حضرت علی اصغر کے لیے تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہو گیا ہے، آخر تک لوگ ہیں، صلوات نبی کے ذات میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تلوار بہت تیز ہو تو یہ بڑا اچھا لڑ سکے گا۔ کون لڑتا ہے؟ تلوار چاہے تیز نہ ہو مگر اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ جو اعصاب ہے نا، جنگیں میرے بچوں، جنگیں، تعلیم، انٹرویو، نوکری کی تلاش، کاروبار کے اندر مسلسل جدوجہد، ہر میدان میں وہی جیت پاتا ہے کہ جس کے اعصاب مضبوط ہو۔ جس کے اعصاب مضبوط نہیں ہوتے وہ میدان چھوڑ کر آ جاتا ہے، کوئی سا بھی میدان ہو، وہ تلوار کا میدان ہو، وہ قلم کا میدان ہو، وہ نوکری کا میدان ہو، وہ کاروبار کا میدان ہو، وہ زمینداری کا میدان ہو۔
کوئی ایسا میدان نہیں ہے جو بغیر اعصاب کے جیتا جاتا ہو. ہاں اگر اعصاب کمزور ہے نا تو یہ سامنے والے پہ تلوار نہیں چلائے گا، اپنے اوپر مار لے گا. تو کیا فائدہ ہوا اس انسان کا جس کے ہاتھ میں تلوار بڑی اچھی ہے؟ تلوار نہیں، اعصاب کی مضبوطی. جب کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ جب آپ کا دشمن آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا رہا ہوتا ہے. اور جو علی کو دیکھ کر گھبرا رہا ہو وہ مجبور ہے، اور مجبور پہ علی ہاتھ ہی نہیں اٹھا. بڑی عجیب بات، بڑی عجیب موڑ پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں. مولا علی میدان جنگ میں بھی رحم کھاتے تھے، اپنے دشمن پر رحم کھاتے تھے. مولا کے ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ گھوڑے پر بیٹھا ہوا، اونٹ پر بیٹھا ہوا، جس نے لوہا زیادہ پہنا ہوا ہے اسے مارتے ہیں، جس نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لی ہوئی ہوتی ہیں پہلے اسے مارتے ہیں، کسے مارتے ہیں آپ؟ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. میں خون کم گراتا ہوں. میں جب میں بڑے بڑے 4 لوگوں کو مار دوں گا باقی سب بھاگ جائیں گے. جب ان کے سردار، ان کے بڑے قبیلوں کے بڑے ہی مر جائیں گے تو پھر وہ قبیلہ کیوں رکے گا؟ تو 4 آدمیوں کو مار دوں 4000 خود ہی چلے جائیں گے. یہ فارمولہ علی کا دیا ہوا ہے. معاشرے میں اگر اصلاح کرنی ہے تو چند ہی لوگوں کو ٹھیک کر دو. اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ نظام دیا ہوا مولا علی کا نظام ہے. تو اب میں نے جو بات کی وہ یہ کہ نبی مکرم کو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے میرے مصطفیٰ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، توجہ میرے ساتھ ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلافات میں، مشاجرات میں، اپنے تنازعات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو. اور نہ صرف یہ بلکہ پھر جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے پر تسلیم رہتا ہو. تو دیر بہت ہو گئی ہے، آپ کو زیادہ زحمت مجھے نہیں دینا. بڑی عنایت، بڑی عنایت. آخر تک لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں کچھ دیکھ رہا ہوں. اگر آخر سے ایک نعرے کی آواز آئے تو زیادہ اچھا لگے گا. بالکل آخر سے. مولا آپ کو اپنی امان میں رکھے. کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے باب الحوائج حضرت علی اصغر ہم سے راضی ہو جائیں. یہ سارے فقیروں کا مجمع ہے، یہ سب ایک جھولتے ہوئے جھولے کو دیکھ کر دعائیں مانگنے آئے ہیں. ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلندر صلوات. بات آگے بڑھے. موضوع بہت روشن ہے آپ کے سامنے، آپ سننا چاہ رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے. اور بہت عرصے بعد اس آبادی میں حاضری ہوئی ہے. مجھے آج بتایا کہ جب مولانا غلام رضا سریوال صاحب یہاں نماز پڑھاتے تھے، یہیں کہیں قریب میں کہیں، جی ہاں، تو کوئی شاید 2001 یا 2 میں آیا تھا. 2000 ایک مجلس پڑی تھی. مسجد کچی سی تھی، دیوار بھی نہیں تھی اس کی. وہ پیڑ تھا، علم لگا ہوا تھا اور علم تھا اور امام بارگاہ تھا اور نماز وہیں ہوتی تھی. اور شاید اس وقت میں انہوں نے نماز شروع کی تھی یہاں پر 25 سال پہلے، ایسا ہی ہے. تو بہت عرصے بعد حاضری ہوئی ہے اور مجھے بھی جلدی نہیں ہے، آپ بھی سننا چاہ رہے ہیں. پروردگار عالم اپنے نبی کو ہمارے لیے، امت کے لیے حکم بنا رہے ہیں. اللہ نے حکم بنایا ہے نبی کو ہمارے اختلافات میں، امت میں اختلافات میں. اب میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اختلافات گنواؤں، لیکن مجھے ایک اختلاف موٹا تو نظر آ رہا ہے. اگر آمادہ ہیں تو اختلاف سنا دو. قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، کوئی ہٹ کر بات نہیں کر رہا، موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلافات میں تمہیں اپنا حکم نہ مانتا ہو. اور جب میرے مصطفیٰ تم فیصلہ سنا دو تو پھر فیصلے کو ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے. تو امت کے درمیان اختلافات میں ایک موٹا سا اختلاف یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں علی پہلے نمبر پر ہے،
اور کچھ کہتے ہیں علی چوتھے نمبر پر ہے۔ اب ہم چوتھے نمبر والوں کو صحیح مانیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ بہت بڑا اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں علی پہلے نمبر پر ہے، علی خلیفۃ بلا فصل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں علی چوتھے نمبر پر ہے۔ اب اس موٹے سے اختلاف کو کیسے حل کریں؟ یا رسول اللہ آپ مسئلے کا حل پیش کریں، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ یہ سارا سنی شیعہ مجمع آپ کو آخری نبی مانتا ہے، آپ کو اپنا حکم مانتا ہے، جو فیصلہ آپ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ تو اگر میں سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ علی پہلے نمبر پر ہے، علی چوتھے نمبر پر، تو رسول اللہ کی آواز آئے گی کہ میں نے تو اپنی رسالت کے اعلان سے پہلے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ عجیب بات ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں تھک کے نہیں سنے گا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار دو جہاں نے فرمایا ایکم یبادرنی علی ھذا الامر، میں ایک اعلان کرنے والا ہوں جس اعلان کے بعد تہلکہ مچے گا، شور مچے گا، ہنگامے مچیں گے، لوگوں کے احساسات مجروح ہوں گے، لوگوں کی عادتیں ٹوٹیں گی، لوگوں کے مزاج کے خلاف ماحول جائے گا، لوگوں کی عادتوں کے خلاف ماحول بڑھے گا، لوگ بہت پریشان ہوتے نظر آئیں گے۔ کام میرا بڑا سخت ہے، ایکم یبادرنی علی ھذا الامر، اس مشکل کام میں میرا کون ساتھ دے گا؟ 10 سالہ علی کھڑے ہو گئے اور کہا انا یا رسول اللہ۔ میں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں ابھی تو رسول اللہ نے رسول اللہ ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا، لہذا خبردار مولا علی کو گنتیوں میں نہ لانا کہ علی کون سے نمبر پر ایمان لے کر آئے۔ جی علی کون سے نمبر پر ایمان لے کر آئے؟ آپ نے آج تک آپ نے اسلام کا قبول کیا؟ آپ نے اسلام قبول کب کیا؟ آپ بتاؤ میرے بچے تم نے اسلام قبول کب کیا؟ آپ کا جواب آئے گا ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کی تو بحث ہی نہیں ہوتی کہ اسلام کب قبول کیا۔ ہم جس گھرانے کو اپنا رہنما مانتے ہیں نا، ہم جس گھرانے کو اپنا رہنما مانتے ہیں وہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وَسَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ دُرًّا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ تھک کر نہیں سنے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ دوسرا مصرع سناؤں مولا علی کا؟ مولا فرماتے وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ بات مولا علی کی ہو رہی ہے۔ امت کے درمیان ایک اختلاف یہ ہے کہ علی چوتھے ہیں یا علی پہلے۔ اس سے زیادہ اور پیار سے، محبت سے، مہذب انداز سے کیا بات ہوگی؟ یہ ایشو ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ ایشو ہے تو سرکار سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ تو عزیزان گرامی مجھے تو بعض لوگوں پہ تعجب ہے، یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے، نہ ان کے بچوں کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا، نہ ان کی زوجہ کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا، تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، نہ علی کی تحریر کے بغیر کوئی پل صراط سے گزرے گا، علی جب تک علم لے کر نہیں آئیں گے کوئی امتی باہر نہیں آئے گا۔ میرے مولا نبی نے فرمایا علی محشر میں میرے آگے چلیں گے، میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ صحابی محترم نے کہا محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، آپ کیسے پیچھے چلیں گے؟ فرمایا تم نے میرا قول نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے اور ہمیشہ علمدار آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، علی کے بغیر محشر نہیں سجے گا۔ علی جس کو مسکرا کے دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے، علی جس کو لکھ کر دے دے وہ جنت میں چلا جائے۔ سنی شیعہ نے یہ حدیثیں لکھی ہیں کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جس کے پاس علی کی لکھی بھی تحریر نہیں ہوگی۔ آخرت میں ہے ہی علی کا جلوہ،
اگر آمادہ ہیں تو اور دلیل دے دوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. قیامت میں کوئی نہیں بولے گا مگر یہ کہ جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. محشر میں سب کو چپ لگ جائے گی مگر جسے اللہ کہے گا بولو وہی بولے گا. الا من اذن لہ الرحمن، وہ کون ہے جو جسے رحمان اجازت دے گا. آواز آئے گی لمن الملک اليوم، محشر میں آواز آئے گی آج کس کا دن ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی حکومت ہے. خود پوچھے گا خود جواب دے گا. بڑی عنایت، بڑے محبت. اللہ قیامت میں خود پوچھے گا آج کس کی حکومت ہے اور خود ہی جواب دے دے گا. پوچھے گا اللہ، جواب علی دے گا. وہ کون ہے، وہ کون ہے جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین جھٹکے کھائے گی، زمین کے اندر کے دفینے باہر نکلیں گے تو ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا. وہ انسان کون ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، انسان ہے. وقال الانسان ما لها، ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا. اس انسان کا نام بتاؤ ورنہ ہم نام بتانے کو مجلس کر رہے ہیں. وہ کون ہے جس کی محشر میں حاکمیت ہوگی، جس کا محشر میں جلوہ ہوگا. وہ محشر میں آئے گا تو شان بنے گی، جس کے آنے پر محشر سجے گا، جس کی اجازت سے لوگ جنت میں جائیں گے. جس سے ناراض ہو جائے وہ تو لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے. اور پھر جسے اجازت دے گا تو وہی جائے گا، اور جب جائے گا تو دروازے پہ لکھے ہوا دیکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے 8 دروازوں پر جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہے. جنت کی کنڈی بچے تو آواز آئے علی علی. حدیث سنا دوں آپ کو. ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، جو سونے کی تختی پہ جا کے وہ کنڈی بجتی ہے. اذا دقت الحلقہ طنت وقالت یا علی یا علی. جب زنجیر جا کے لگتی ہے نا تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، اور آواز ہے یا علی یا علی کی آواز. آپ نے دیکھ لیا آخرت میں اور کتنا کہ آخرت میں علی پہلے نمبر پر. آخرت میں علی سب سے اونچا. آخرت میں علی علی علی. یعنی عجیب بات نہیں ہے کہ سارا عالم اسلام اس بات کو مانے کہ آخرت میں علی پہلے نمبر پر ہے، اور یہی عجیب بات نہیں ہے کہ عالم اسلام میں کچھ مانے کہ علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہے مان لو دنیا میں اسی کو پہلے نمبر پر. ایسا ہو رہے ہیں. نبی سے پوچھ لیتے ہیں، نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے. میرے مولا علی کا ایک قول سنا دوں، مگر اسے آدھا کلپ مت بنانا بھائی. یہ جو بچے موبائل لیے ہوئے نا، پوری روایت کو کلپ بنائیں ورنہ کلپ نہ بنائیں. مولا علی فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. کلپ مت بنانا آدھا بھائی، خدا کے واسطے میری اجازت نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے آدھا کلپ بنانا. مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے 4تھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. آدھا کلپ مت بنانا، یہاں تک نہیں بنانا، پوری بات سن کے بنانا. مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو من لم یقل، جو نہیں کہتا انی رابع الخلفاء کہ میں 4تھا خلیفہ ہوں، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ہاں آپ کی سنجیدگی کا حق ہے بھائی. یہ سناٹا تو حق بنتا ہے نا، یہ خاموشی تو آپ ہی کا تو حق ہے. یہی تو بتا رہا ہے کہ آپ پہلا مانتے ہیں.
آپ کی خاموشی داد ہے. آپ کا یہ سناٹا، آپ کی یہ خاموشی، یہ چہرے کے اوپر ایک مرتبہ عجیب سی کیفیت، یہ خاموشی داد ہے. یہ اس سے اچھا نعرہ ہوتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میں نے اجازت نہیں دی ہے کہ یہاں تک کا کوئی کلپ بنائے جی، کیونکہ بات ہی پوری نہیں ہے. مولا علی فرما رہے ہیں من لم یقل، جو نہیں کہتا انی رابع الخلفاء کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، فلیہ لعنت اللہ، اس میں اللہ کی لعنت ہے. امام سجاد کی خدمت میں ایک چاہنے والا حاضر ہو گیا. مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد علی نے ایسا فرمایا ہے. فرمایا ہاں فرمایا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک نورانی شخصیت تشریف فرما تھی، جس کے چہرے کا نور پورے ماحول کے اوپر اثر کر رہا تھا. اسی اسنا میں میرے جد علی آئے تو انہوں نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، سلام ہو چوتھے خلیفہ پر. تو مولا علی نے، میرے جد نے انہیں جواب دیا، اور جواب دے کر رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ میں حضرت کو پہچان نہیں رہا. تو مولا نبی نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو میرے پاس آئے بیٹھے ہیں، اور یا علی یہ تمہیں سلام کرنے آئے ہیں. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت خضر نے میرے جد کو چوتھا خلیفہ کہا ہے، تو کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ اس وقت بنایا جب فرشتوں سے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں. اللہ نے زمین پر پہلا خلیفہ آدم کو بنایا، اور پھر ایک مرتبہ دوسرا خلیفہ حضرت داؤد کو بنایا. جب قرآن میں اللہ کی آواز آئی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ نے دوسرا خلیفہ حضرت داؤد کو بنایا. اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا. جب قرآن میں حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ نے فرمایا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اے ہارون میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو. تو قرآن میں تیسرا خلیفہ حضرت ہارون ہے، اور چوتھے خلیفہ میرے جد علی ہیں. جب رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت وصیّی و وزیری و خلیفتی من بعدی و من بعدی، یا علی تم میرے خلیفہ ہو میری زندگی میں بھی، میری مرنے کے بعد بھی. اللہ نے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا، دوسرا خلیفہ داؤد کو بنایا، تیسرا خلیفہ ہارون کو بنایا، چوتھا خلیفہ علی کو بنایا. آپ نے دیکھ لیا مقام خلافت کتنا بلند ہے. یہ علی ان کا چوتھا خلیفہ ہے جن کا پہلا خلیفہ آدم ہے. دوسرے خلیفہ حضرت داؤد ہے، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون ہے، چوتھے خلیفہ قرآن کے اندر علی. توجہ کر لیا آپ نے؟ مقام خلافت کو اگر سمجھانا ہے نا، علی کے مقام خلافت کو اگر سمجھانا ہے، بات بہت روشن ہے. یا رسول اللہ امت کے اختلاف کو حل فرما دیجئے. تو سرکار کی آواز آئے گی تم نے غدیر میں میری آواز نہیں سنی. میں نے کیا کہا تھا وہاں 1 لاکھ سے زیادہ مجمع سے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تم جو رسول اللہ کو مانتے ہو وہی علی کو مانو. اب اگر رسول اللہ کو تم اپنا دوست مانتے ہو تو علی کو دوست مان لو. ہم تو رسول اللہ کو اپنا مولا مانتے ہیں، اپنا حاکم مانتے ہیں، اپنا سردار مانتے ہیں. تو جو رسول اللہ کو جو مانے گا وہی علی کو ماننا پڑے گا. یہ تو سرکار کا دیا ہوا فارمولہ ہے. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ مولانا یہ بتائیے سرکار دو جہاں نے 63 برس کی زندگی میں کیا سمجھایا، تو میں طالب علم تو یہی کہوں گا
کہ سرکار نے 63 برس کی زندگی میں 2 ہی چیزیں سمجھائی ہیں، یا اللہ سمجھایا یا علی. یا توحید پروردگار سمجھائی یا ولایت علی. اور زیادہ واضح طور پر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ پسندیدہ مضمون ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ مضمون وہ مضمون ہے کہ 10 دن بھی کم پڑ جائیں گے. توجہ ہے نا؟ ایک شخص نبی کی رحلت کے بعد آیا، اور دور تھا پہلی حکومت کا، اور آ کے اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے فلاں سفر میں اپنے ہمراہ رکھا، اور میں نے اپنے سامان میں سے، اپنی چیزوں میں سے سرکار کو کھجور پیش کی. تو سرکار نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں اپنے ہاتھ سے کھجور کھلاؤں گا. تو اب میں مدینے آیا ہوں، سرکار تو ہے نہیں، تو سرکار کا وارث کون ہے؟ سرکار کی طرف سے کون مجھے کھجوریں کھلائے گا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. اب جب مولا علی آئے تو کہا یا علی، رسول اللہ نے اس سے ایسا کچھ کہا تھا تو آپ اسے کھجوریں دے دیں. مولا علی نے وہاں رکھی ہوئی کھجوروں میں سے، بیٹھ جاؤ، مولا علی نے وہاں رکھی ہوئی کھجوروں میں سے کچھ مٹھی کھجوروں کی بھری اور اسے دے دی، اور وہ لے کر چلا گیا. تو کسی نے کہا حضور یہ تو کام آپ بھی کر لیتے. توجہ ہے آپ کی؟ تو وہاں بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے کسی نے کہا یہ کام تو آپ بھی کر لیتے، ایسے ہی دینی تھی تو آپ بھی دے دیتے. فرمانے لگے نہیں، میں غار میں نبی کے ساتھ ساری رات تھا، تو ساری رات یا اللہ کی بات ہوئی یا علی کی. ساری رات سرکار نے مجھ سے یا اللہ کی باتیں کی یا علی کی باتیں کی. اور جو باتیں علی کے بارے میں رسول اللہ نے مجھ سے کی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ اِنَّ کَفَايَا، سرکار نے فرمایا اِنَّ کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سِوَا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. ماشاءاللہ، ایسے مل کے کنارہ لگاؤ. امت کے درمیان اگر اختلاف ہو تو پوچھ لیا جائے. اب بہت کام آسان ہو گیا ہے. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور الحمدللہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ ساری بحثیں جو 20 سال پہلے کہتے تھے نا یہ شیعہ بولتا ہے، اب یہ آواز آتی ہے یہ ہم بولتے ہیں. الحمدللہ. یہ آپ کی مجلس، یہ آپ کا ماتم، یہ آپ کے کالے کپڑے، یہ علم، یہ تابوت، یہ جھولا، یہ ذوالجناح، بولنے دیجئے لوگوں کو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. اس پورے کام نے اذان کا کام کیا ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ اس مولا کی عزاداری نے، اس ماتم نے، اس نوحہ خانی نے، اس علم لگانے نے، اس عزاداری نے علم کا اذان کا کام کیا ہے. اذان کا کام آپ بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیے گا. صفیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، صفیں بندنا شروع ہو گئی ہیں، اور بس صفیں بندنے کی دیر ہے کہ امام جماعت بھی آنے والا ہے. بلند صلوات محمد و آل محمد. جی حضرت آنے والے ہیں. کسی بھی وقت آواز آ جائے گی، تیاری رکھو. میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ ہم تیار رہیں. آنے والا کسی بھی وقت آواز دے دے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس سے زیادہ ولایت مولا علی سے زیادہ نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ مضبوط بات، کثرت سے بات اگر کی ہے تو مولا نبی نے مولا علی کے بارے میں کی ہے. فضل علی کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور.
فرما رہے ہیں علی کی فضیلت امت میں ایسی ہے جیسے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کی فضیلت. فضل علی علی هذه الامہ كفضل شہر رمضان علی سائر الشہور. فضل علی علی هذه الامہ كفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی. علی کی فضیلت اس امت میں ایسی ہے جیسے ساری راتوں میں شب قدر کو فضیلت. فضل علی علی هذه الامہ كفضل یوم الجمعہ علی سائر الایام. علی کی فضیلت اس امت میں ایسی ہے جیسے جمعے کو سارے دنوں پر فضیلت حاصل. یہ نبی فرما رہے ہیں. سرکار مولا علی کو افضل ترین وجود قرار دے کر گئے. عظمت مولا علی علیہ السلام بآواز بلندتر صلوات. اور اللہ نے ان دونوں ہستیوں کی حقیقت کو ایک ہی رکھا ہے. سیدہ کا نور علیحدہ بنایا, امام حسن امام حسین کا نور علیحدہ بنایا, نبی کا نور علیحدہ بنایا, مگر علی کا نور نبی کے نور سے ٹکڑا کر کے بنایا. عجیب عجیب بات ہے. یعنی جیسے رسول اللہ کا نور علیحدہ بنایا تھا, سیدہ کا نور علیحدہ بنایا تھا اللہ نے, مولا حسن حسین کا, ایسے مولا علی کا بھی علیحدہ بنا تھا. لیکن اللہ نے مولا علی کے نور کو نبی کے نور سے ٹکڑا کیا. نبی کا نور بنا کر اس میں سے ٹکڑا بنایا, اور جو ٹکڑا بنایا اس کا نام علی رکھ دیا, تاکہ امت کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ دو جلوے ہیں, حقیقت ایک ہی ہے. تھوڑا بولو بھائی, بات کرو. ان کے دو جلوے ہیں, ان کے دو جلوے ہیں, مگر حقیقت ایک ہی ہے. اور یاد ہے نا آپ کو کہ جب ایک حقیقت ہو جلوے اور ہو تو پھر ایسے ہی تو منظر بنتا ہے. ایسے ہی تو منظر بنتا ہے کہ غدیر والے دن نبی کی زیارت ہے. آپ دیکھ لیجئے, غدیر کے دن, یوم غدیر, عید غدیر کے دن حکم یہ ہے کہ نبی کو سلام کرو. اور 27 رجب کو بیست والے دن حکم ہے کہ علی کو سلام کرو. عجیب بات نہیں ہے. جب نبی کے مبعوث ہونے کا دن آیا تو علی کو سلام کرو, اور جب علی کے مبعوث ہونے کا دن آیا تو نبی کو سلام کرو. کبھی آپ نے کوئی نام سنا ہے ابراہیم محمد, ابراہیم احمد؟ نہیں, ہمیشہ نام ہوگا محمد ابراہیم, احمد ابراہیم. کبھی نام سنا ہے آپ نے عیسیٰ محمد, محمد عیسیٰ سنا ہوگا. یعنی نبی سے پہلے کوئی نام نہیں ہوگا حتیٰ نبی کا ہو. ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کا نام بھی نہیں آئے گا, مگر ہاں محمد سے پہلے اگر کوئی نام آ سکتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. علی محمد کہہ دے, محمد علی کہہ دے. بولیے نا, تھوڑی بات کریں. یعنی یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ پہلے علی بول دیں تو گویا آپ محمد بول رہے ہیں, پہلے محمد بول دیں تو گویا آپ علی بول رہے ہیں. یہ دو جلوے ہیں, حقیقت ایک ہے. بھائی شبیہ مصطفیٰ تھے نا حضرت علی اکبر, تو محمد نام کیوں نہیں تھا؟ حضرت علی اکبر حضرت نبی مکرم کی شبیہ تھے نا, تو محمد نام ہوتا, علی نام کیوں ہے؟ شکل مصطفیٰ کی ہے, نام علی کا ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں. مولا علی کا اگر مقایسہ ہوگا نا تو بھائی وہ نبیوں سے ہوگا. مولا علی کا مقام عظمت, مقام فضیلت نبیوں کے ساتھ مقایسہ ہوگا. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکار فرما رہے ہیں, من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ, جو چاہتا ہے کہ حضرت آدم کو دیکھے کہ ان کا مقام علم کیا تھا. تھک کر نہیں سنے, میں آخری آپ سے اجازت لی تھی کہ میں بولوں, پڑھوں. آپ نے خود ہی کہا تھا پڑھو, تو پھر آخر تک ایسا ہی حوصلہ رہے, ایک جیسا حوصلہ. من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي
ज़ुहदिही व इला यूसुफ़ फी जमालिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो आदम को देखना चाहे, जो नूह को देखना चाहे, जो इब्राहिम को देखना चाहे, जो मूसा को देखना चाहे, जो ईसा को देखना चाहे, जो यूसुफ का जमाल देखना चाहे, वो एक अली को देख ले। भाई मौलाइयों का मजमा है, सुनने के लिए आए हैं आप। तमाम नबियों के कमालात को एक जगह किया जाए तो अली बनता है। इस दर्जे पर फायज, इस मकाम और अजमत का हामिल वजूद, उससे तुम ये तवक्को रखते हो कि उन्होंने अपने बेटों के नाम फला फला क्यों रखे? मौला अली के भी तो बेटों के नाम थे। मौला अली का मकाम इन बातों में, वो नामों में उलझेंगे। अली को तुमने अपने जैसा समझा है? अली इससे इतने नीचे आकर बात करेंगे? अली इतना नीचे आके बात करेंगे कि मैं नाम भी नहीं रखूंगा? ये उस रहमतुल लिल आलमीन की जगह बैठा है जिसने बड़े बड़े कातिलों को माफ कर दिया, तो अली बदला ऐसे लेंगे कि मैं नाम नहीं रखूंगा? अली मौला किसी से गुस्सा इस बुनियाद पर करेंगे कि मैं वो नाम नहीं रखूंगा? ये अली की शान निशान नहीं है। अली मौला ने कुछ नाम रखे, ये भी तो बताओ उनमें से किसने कितने हसन और हुसैन नाम रखे? सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, आपकी समातों, आपकी तवज्जुहात, आपकी विलाई समा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुछ जवानों को अंदाजा हो रहा है कि कैफियत कुछ और हो रही है। या अली कहकर जब भी कागज पर कलम रखता हूँ, या अली कहकर जब भी कागज पर कलम रखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में कदम रखता हूँ। नाराए हैदरी। ये नाम ताकत आवर है। ये जो अभी आप या अली कह के पुकारते हैं ना, ये नाम लेने से ताकत आती है, ये नाम लेने से हौसला बढ़ता है। अली अली, 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 मिलकर तवज्जो कर लिया आपने? आपके चेहरों की रौनक बता रही है कि आप कुछ और भी सुनना चाहते हैं। तो एक और बात सुना देता हूँ, एक और मौला की खिदमत में हाजिरी दे देता हूँ। ये मौला की खिदमत में हाजिरी है ना मुसलसल, तो एक और हाजिरी दे देता हूँ। आवाज आ रही है, लो अन्नल अशजार अक़लामुन, अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए। बोलना भाई ये बात सुनते हुए, अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए, वल बिहार मिदादुन, और सारी दुनिया के समंदर रोशनाई बन जाए। एक कतरे से भी एक हर्फ लिख लिया जाता है। अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए, सारी दुनिया के समंदर रोशनाई बन जाए, वल जिन्ना हुस्साबुन, और जिन हिसाब करने बैठे, जिन हिसाब करने, गिनती करने बैठे। वल जिन्ना हुस्साबुन वल इंसा कुत्ताबुन, और इंसान लिखने बैठ जाए। मा अहसू फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अली के फज़ाइल को लिख।
فضائل کو گنتی میں نہیں لا سکتا. جس کے فضائل گنتی میں نہیں آتے تم اسے گنتی میں لا رہے ہو. ناراض ہو رہے ہیں آپ میری بات سے. جہاں طاقت پرواز عقل تمام ہو جائے وہاں سے علی مولا کا نام شروع ہوتا ہے. پچھلے سے پچھلے سال افضلیت امیر المومنین کا عنوان تھا نا نشتر پارک میں. عنوان تھا خطاب کا پورے 10 دن تک افضلیت امیر المومنین. تو اس میں مجھے توفیق ہوئی تھی کہ 3 دن تک گفتگو رہی تھی علی نام پر. مولا علی کا نام علی کیوں رکھا ہے. 25-30 سبب ہیں. 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں آپ. نہیں میرا ارادہ نہیں ہے آپ کو اتنا بتانا. مسلسل لوبان کی خوشبو آ رہی ہے. مسلسل لوبان کی خوشبو آ رہی ہے جو پیغام ہے کہ بس کرو. تو یہ جو مولا علی کا نام علی ہے نا, علی, کبھی اس پہ بھی تو غور ہو وجہ تسمیہ کیا تھا. کیوں علی نام رکھا. کیوں علی نام رکھا. ایک علت بتا دوں. قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی جب اللہ ابلیس سے, شیطان سے بات کر رہا ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس, اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرتا, متکبر ہو گیا تھا. ام کنت من العالین, یا عالین میں سے تھا. علامہ نقشبند صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. وہ متکبر ہو گیا تھا یا علیوں میں سے تھا. وہ فرماتے ہیں یہ پنجتن جب وہاں تھے تو سب علی تھے, جب یہاں آئے تو سب محمد ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. مجھے تو افسوس بعض لوگوں کی عقل پر ہے. اس درجے کا کمال جس علی کا ہو, تم احسان کر رہے ہو اسے چوتھا مان کے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. گھبرا رہے ہیں آپ میری باتوں سے. مجھے آپ سے تھوڑی سی توجہ اور چاہیے. مولا کائنات کا معیار اور مقام ہی کچھ اور ہے. مولا علی کو ان بحثوں میں نہ لاؤ. خلیفتہ بلا فصل علی کی ذات. ہر زمانے میں, یعنی ہم تو بات کر رہے ہیں نبی کے بعد, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ علی ہر زمانے میں آیا. تھوڑی سی سنگین بات کر دوں, تھوڑی سی وزنی بھاری بات کر دوں. مسلمانوں کا ایک طبقہ تو کہہ رہا ہے علی نبی کے بعد بھی پہلے نمبر پہ نہیں, دوسرے نبی نہیں, تیسرے نہیں, چوتھے نمبر پر. بڑی مہربانی آپ. اور ہم علی اسے مانتے ہیں, ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں جو ہر نبی کی مدد کرنے آیا. ہر دور میں اللہ نے, میرے بچوں جوانوں, آپ نے مولا علی کے جو لقب سنے ان میں سے ایک لقب کرار ہے یا نہیں؟ بڑی عنایت. سردار شاہ صاحب سارا جاگتا مجمع ہے. یعنی مجھے بہت عرصے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں 2 گھنٹے بھی پڑھوں گا تو آپ بیٹھے رہیں. اور آپ یقین جانیے کہ آج یہ میرے چوتھے شہر کے اندر داخلہ ہے. ایک دن میں 4 شہروں میں گیا ہوں. اور میں آتے وقت سوچ رہا تھا کہ کیسے پڑھوں گا, کچھ تھکن سی ہے. مگر مجمع اگر اچھا ہو, اور اگر میں جملہ کہہ دوں, اگر میدان غدیر کا ہو, تو پھر تو علی علی کی آواز آنی ہے.
بلند صلوات محمد و آل محمد کا۔ بھائی کیا کروں، ختم کروں؟ مولا علی کا ایک لقب، اب کیا کریں بھائی، جن کو اٹھنے کا دل کر رہا ہے وہ اب جاننے کا رستہ نہیں ہے۔ مولانا تو عجیب سے آدمی ہے بھائی، یہ پوچھ کے مل کر نعرہ ہو تو بشان سے ہونا۔ کے ساتھ تبرہ بھی ضرور، پوری بات نہیں ہوتی جب تک تبرہ نہ ہو، اور تبرہ کا یہی انداز ہے۔ گالی دینے والے لوگ مہذب نہیں ہوتے، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ مہذب لوگ، یہ تہذیب یافتہ لوگ، یہ توجہ ہے نا بڑا۔ تو مولا علی کا ایک لقب کیا بچا؟ کرار۔ کرار کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ جو میدان میں پلٹ کر حملہ کرتا ہو، تکرار سے حملہ کرتا ہو۔ ایک دفعہ مار کے گیا، یہ سمجھے تھے چلا گیا، پھر آ گیا۔ مارنے آیا، یہ سمجھے چلا گیا مار کر، وہ پھر آ گیا ہو۔ یا لفظوں میں اگر یوں کہہ دوں کہ جس نے یہاں سے آ کے مارا ہو، یہ وہاں بھاگے ہو، وہ وہاں سے آتا نظر آیا۔ مثلاً کرار اسے کہتے ہیں جو بار بار، کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے، جو مکرر کے خاندان کا لفظ ہے، یعنی جو مکرر مارتا ہو، بار بار مارتا ہو۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو میں اپنے ایک استاد کی خدمت میں تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا جی یہ علی تو پلٹ کر آتا ہی نہیں ہے، علی بھاگنے والے کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہے، جو بھاگ رہا ہوتا ہے علی ویسے ہی اس پہ رحم کھاتے ہیں، یہ مجبور ہے اس کے پیچھے کیا جاؤں۔ شان علی نہیں ہے کہ بھاگتے کو مارے، وہ بھاگ کر یہاں جا رہا ہے، علی سامنے سے آ جائے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کرار کا یہ مطلب، کرار تو ہے مولا علی کا لقب، کیونکہ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا۔ تو کرار تو نبی نے کہا ہے مولا علی کو، ٹھیک ہے؟ تو کرار تو ہے، مگر کرار کا کیا مطلب ہے؟ میں بہت خود الجھا ہوا تھا، میں نے اپنے استاد سے مسئلے کو حل چاہا، انہوں نے فرمایا بہت واضح بات ہے، کرار کا کیا مطلب ہے؟ کرار کا مطلب میدان میں پلٹ کے حملہ کرنا نہیں ہے، کرار کا مطلب ہے جو ہر دور میں مکرر آیا ہو۔ ہاں، جو ہر دور میں پلٹ کر آیا ہو۔ آدم کے زمانے میں بھی علی، نوح کے زمانے میں بھی علی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی علی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی علی، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی علی، اور نبی کے ساتھ بھی علی، اور حسن بھی علی، اور حسین بھی علی، اور مہدی بھی علی۔ قرآن کی آیت پڑھ دوں؟ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ مولانا قرآن سے بتائیے، مولانا آیت دکھائیے۔ جو بار بار فضائل علی پر آیت مانگتے ہیں نا، ان سے کہو جو آیت فضائل علی کی تم مانگ رہے ہو، اس کے برابر والے آیت تراویحوں کی آیت ہے۔ ہم بھی پوچھنا شروع کر دیں، کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ جی ہم بھی پوچھنا شروع کر دیں۔ قرآن کی آیت پڑھ دوں؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، ہم نے نبی کو، عیسیٰ کو، یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کے لیے آیا یہ، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔ پھر آیت آئی ہے کہ ہم نے نبیوں کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس لیس بملک، روح القدس فرشتہ نہیں ہے، روح القدس اللہ نہیں ہے۔ جب روح القدس فرشتہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، تو کون ہے؟
جو نبیوں کی مدد کرنے آئے اس روح القدس کو علی کہتے ہیں. ایک مقدس روح مولا علی کی ذات. سنگین ہو گئی باتیں. میں ان بچوں سے کہوں گا تم بنا تو لو ویڈیو مگر اس کی کلپ مت بنانا. میں چاہتا نہیں ہوں کہ نا اہلوں تک بات جائے. یہ حاضری کی نیاز ہے, یہاں جو آئے گا اسے سمجھ میں آئے گا. میں نہیں چاہتا میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کلپ نہیں بنانا. توجہ ہے وہ بات کی. اب میں کیا کروں کہ میں ان سے محبت بھی ہے مجھے, اور ساتھ میں لائف مجلس کو بھی میں روکتا ہوں, اس لیے کہ جو ٹھنڈے کمرے میں لیٹا ہوا مجلس سن رہا ہوگا اسے یہ گرم بات کہاں سمجھ جائے. میں تو حاضری کی نیاز کا قائل ہوں. نیاز کھانی ہے نا تو حاضر ہو کے کھاؤ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد, اور بلند صلوات مولا کی ذات پر. نبی نے فیصلہ سنا دیا کہ میرے بعد میرے علی کو یاد رکھنا, میرے علی کو بھلانا نہیں. مباہلے کے میدان میں امام حسین کو گود میں لیا, امام حسن کو انگلی پکڑائی, سیدہ مولا نبی کے پیچھے, بی بی کے پیچھے مولا علی, پنجتن کا قافلہ. اور کیوں گئے تھے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت دیجیے. تو کیا مباہلہ ہوا؟ لعنت آئی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں معاف کریں, اگر یہ تو اشارہ کریں تو پہاڑ ہٹ جائے. ہمیں نہیں کرنا مباہلہ ان سے, ہم جزیہ دے کے جرمانہ دے کے واپس جانا چاہتے ہیں. میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا کہ ان پہ تو اللہ کی لعنت نہیں آئی, اس لیے کہ وہ اہل بیت کے سامنے رکے نہیں. لیکن جو اہل بیت کے سامنے آتا رہے گا. اب کربلا کا میدان بھی میدان جنگ نہیں ہے, میدان مباہلہ ہے. توجہ چاہوں گا آپ سے. کربلا کا میدان میدان جنگ نہیں ہے. جو جنگ لڑنے آتا ہے وہ بچوں کو ساتھ نہیں لاتا. جو جنگ لڑنے آتا ہے وہ شیرخوار بچوں کو نہیں لاتا. کربلا کا میدان میدان جنگ نہیں ہے, میدان مباہلہ ہے. جی میدان مباہلہ ہے. کربلا میں جناب زہرا کی جگہ امام حسین جناب زینب کو لائے, اور نبی کی جگہ خود آئے, اور امام حسین کی جگہ علی اصغر کو لائے, اور امام حسین کی جگہ خود امام حسین کی جگہ. کربلا کے مباہلے میں امام حسین نبی کی جگہ ہے نا. امام حسین مباہلے میں جیسے نبی حسین کو لے گئے تھے, ایسے کربلا میں حسین کی جگہ حضرت علی اکبر کو لائے. یہ مباہلہ ہو رہا ہے. نبی مکرم نے امام حسین کو گود میں لیا تھا. آپ کا تجربہ تو روزانہ کا ہوگا کہ جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں, جب بچوں کو گود میں لیا جاتا ہے تو گود میں اٹھے ہوئے بچے کی چہرہ شکل اٹھانے والے کے برابر آ جاتی ہے. اٹھانے والا جب اٹھاتا ہے تو اس بچے کی شکل اور اٹھانے والے کی شکل ساتھ ساتھ ہوتی ہے. یعنی دیکھنے والا دو لوگوں کو دیکھتا ہے, ایک اٹھانے والے کو اور ایک گود کے بچے کو. جب میدان مباہلہ میں امام حسین کو نبی ایسے لے کر گئے نا تو سب نے دیکھا نا کہ حسین کیا ہے. سارے عالم اسلام کو, سارے عالم مسیحیت کو. لہذا کربلا کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی کا خاندان بھی ہے. جی میں یونان گیا تو پوپ سے ملنے گیا, فادر سے, پاپا اعظم سے ملنے گیا, تو وہاں یہ تذکرہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اہل بیت رسول کے ساتھ عقیدتوں کا رشتہ ہے, اس لیے کہ ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے
کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد نبی کے بچوں کو اسیر بنا کے لے جا رہے تھے تو ہمارے جو راہبوں کے دیر تھے، راہبوں کی خانقاہیں تھیں، ان خانقاہوں میں، ان دیروں میں وہاں اہل بیت کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا۔ تو عزیزو، مسیحیوں نے تو دیکھ لیا تھا نا کہ حسین کا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ، تو انہوں نے مباہلے میں جو واپس گئے تو پھر انہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں کبھی قدم نہیں اٹھایا۔ اور آپ دیکھیے، جب مولا حسین کا نواں بیٹا امام زمانہ آئیں گے نا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور سب سے پہلے دنیا کے مسیحی مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں کوئی مسیحی نہیں رہے گا جو مسلمان نہ ہو، وہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ ان من اہل الکتاب اللہ لیؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا، کوئی اہل کتاب یہودی اور عیسائی نہیں رہے گا مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ مسلمان مومن ہو کے مرے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کب مومن ہوگا؟ تو جب حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے تو ساری دنیا کے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو پہلے بھی مباہلے کی صورت میں مسلمانوں کا، اسلام کا دفاع پنجتن نے کیا، آخر میں دنیا کے اختتام پر بھی امام زمانہ کی وجہ سے سب مسلمان ہوں گے، سب مومن بنیں گے۔ تو اول سے آخر تک سارا کام نبی اور نبی کے گھر کا ہے، سارا کام نبی اور نبی کے گھر کا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین مباہلہ کرنے آ رہے ہیں اور مباہلے میں گود میں ایک 6 مہینے کے بچے کو لا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، آمادہ ہو رہے ہیں آپ رونے کے لیے؟ رونے والوں، عزاداروں، کربلا کے میدان میں امام نے صبح سے عصر تک لاشیں بہت اٹھائیں۔ سنیں گے میرے مولا نے 92 لاشیں اٹھائے، صبح سے عصر تک 92 لاشیں اٹھائے۔ کسی غلام کا لاشا بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیا۔ جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یعنی میری محبت میں یہاں آیا ہے، میرے ساتھ تعلق ہے تبھی آیا ہے۔ امام اس کا لاشا اٹھا کر لے آتے تھے، حتیٰ جب حر نے اپنے بیٹے کا لاشا پایا، قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین لاشا اٹھا چکے۔ تو امام سے بڑھ کر کہنے لگا یہ غلام زادہ ہے، میں آپ کا غلام ہوں، یہ غلام زادہ ہے، یہ آپ کے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، اور سنو حر، جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزاداروں، ماتم اسی چیز کا ہے، جس حسین نے حر کو بڑے جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھانے دی، اس حسین نے جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو میدان کربلا میں کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا۔ جب لاشا اٹھا لیا علی اکبر کا تو برابر میں سے ایک بہن کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی۔ آواز دے کر کہا بھائی اسے میں نے پالا تھا، لاشا بھی میں اٹھاؤں گی، اس بچے کو، اس جوان کو تمہاری بہن زینب نے پالا تھا۔ تو لاشیں عزاداروں امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ سنیں گے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں لاشوں کے نام بتا رہا ہوں۔ جس لاشے کو اٹھا کر حسین بہت روئے ان میں پہلا لاشا قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ پہلا لاشا جو امام حسین نے اٹھایا جس پہ بہت روئے وہ حضرت قاسم ابن حسن کا لاشا ہے۔ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، سنیں گے عزاداروں، سینے سے برچی کا پھل نکالنے لگے نا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، اور جب برچی کا پھل نکلا تو آواز دی نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو ملائیے، میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا لاشا ہے جس پر امام نے بہت گریہ کیا۔ تیسرا لاشا عباس کا لاشا ہے، جس لاشے پہ پہنچتے ہوئے کمر پکڑ لی، الان ان کا سارا ظہری، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں سن لیا آپ نے؟ چوتھا لاشا جس پر روئے ہیں بہت، وہ چھوٹا بہت تھا، مگر اس لاشے کو حسین اٹھا نہیں پا رہے تھے، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں پرسہ دیں گے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ایک جھولے کی زیارت کریں گے،
کربلا کے میدان میں یہ جھولا بچ نہیں سکا. ہاں یہ جھولا بچ نہیں سکا. شام غریبہ میں ایک ماں تھی جو جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو جمع کر رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دی ہے وہ جھولے کو دیکھ کر منت ضرور مانگے, حضرت علی اصغر کا صدقہ ضرور مانگے. عزیزانو, یہ چھوٹا سا بچہ امام حسین پانی پلانے لے گئے. مجلس میں بچے آئے ہوئے ہیں نا, جب آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے چیزیں لے جاتے ہیں نا, گھر میں 4 بچے ہیں, آپ نے چیزیں خریدی کہ گھر اکیلا جا رہا ہوں, خالی نہیں جاؤں گا, چیزیں لے کے جاؤں گا, تو سب سے پہلے آپ کسے دیتے ہیں؟ چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا, جو بچوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بڑا بچہ کہتا ہے نا مجھے دے دو, تو آپ کہتے ہیں بیٹا پہلے چھوٹے بھائی کو دوں گا پھر تمہیں مل جائے گا. یعنی بڑے بچے جو ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے چھوٹے کو ملے گا تو پھر ہمیں بھی مل جائے گا. جب امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تو کربلا میں جو بچے تھے نا انہیں تسلی تھی کہ اب ہم جائیں گے پانی پینے. اور جب علی اصغر کو لے کر آئے تو سب سے پہلے جناب سکینہ نے فرمایا بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی لے جائیے. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے. عزیزانو, یہ جو علی اصغر علیہ السلام کی جب بھی بات کیا کریں نا, جب بھی مصائب سنیں اور پڑھیں تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں. جناب رباب کا بڑا حوصلہ تھا. 2 ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس, ایک سکینہ ایک علی اصغر. ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے, ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا, بالوں میں کنگھی کی, آنکھوں میں سرما دیا اور امام کی گود میں دیتے ہوئے پیشانی کا بوسہ دیا اور ایک جملہ فرمایا, اے علی اصغر اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2-3 جملے اور سن لیجیے عزیزانو. اس ماں کو ضرور سلام کریں جنہیں جناب رباب کہتے ہیں. میرے کچھ ہندوستان کے دوست مجھے بیان کر رہے تھے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس برآمد ہوتا ہے اور وہ بنارس کی کربلا میں, جس شہر کی بات ہے بنارس کی کربلا میں جا کے وہ جلوس ختم ہوتا ہے. وہ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-6 دوست اس رستے پہ چلے گئے جہاں سے جلوس کو جانا تھا, جہاں سے گزرنا تھا, تاکہ ہم جا کے انتظامات دیکھیں, صفائی ستھرائی دیکھیں. کہتے ہم آگے جانے لگے, جلوس پیچھے تھا, تو ہم نے آگے والے چوک پر کیا دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے جب ہم قریب پہنچے تو تعجب میں اور اضافہ ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی, ایک ہندو عورت کی آواز آئی, بھائی مسلمان لگتے ہو. تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا. تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. عزیزانو, میں بس مجلس کو کچھ دیر کے بعد مکمل کر رہا ہوں. چند سال پہلے ایک نوجوان 6 محرم کو میرے پاس آیا, مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا. میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو, تو باجی مجھے مچھلی تلنے کے دے رہی تھی, دینا چاہتی تھی, تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. ہماری دادی نے مجھے ٹوکا بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, محرم ہو یا ربیع الاول ہو, کیوں نہیں کھاتے محرم میں مچھلی. تو دادی کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا, آج کے جو بچے ہیں وہ بڑے بوڑھوں کی بات مانتے نہیں ہیں, جا کے مولانا سے پوچھ لو, اگر مولانا اجازت دیں تو کھا لینا. مولانا بتائیں میں مچھلی کھا لوں. وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, تم دادی کی بات مان لو, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا, جو دادی کہہ رہی ہیں وہ مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو. میں نے کہا دادی کی بات مان لو. امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما تراؤنا کیف یتلذا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح بے چین ہے, میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. بس عزیزانو, میں نے مجلس کو مکمل کیا. جناب رباب کی گود میں جب بچے کا جنازہ دیا نا امام حسین نے, جناب رباب کی گود میں جب بچے کا جنازہ دیا تو دونوں نے امام حسین نے اور جناب رباب نے ایک ننھی سی قبر بنا کر علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا اور گرم ریت ڈالتے ہوئے فرمایا علی اصغر کربلا کی گرم ریت مبارک ہو, تمہارا بابا تمہیں پانی نہ پلا سکا. یہاں مجلس ختم ہو جانی چاہیے تھی, مگر ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیں اور اب آپ جھولے کی زیارت کر لیں. کیوں جھولے کی زیارت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جھولا جھولنے والا زندہ نہیں رہا. جس کے لیے کربلا میں جھولا بنایا گیا تھا وہ جھولا جھولنے والا زندہ نہیں رہ پایا. جب یہ لاشا دفنا دیا 11 محرم کو, جب سروں کو گننا شروع کیا
تو ایک ظالم نے کہا ایک بچہ بھی مارا گیا تھا، اس بچے کا لاشا کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ حسین خیمے کی پشت پر جنازہ لے کر گئے تھے، شاید حسین نے جنازے کو دفنا دیا ہے۔ عزادارو اب سخت جملے ہیں جو میں سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ جھولے کی زیارت کر لیجئے گا۔ جناب رباب دور سے دیکھ رہی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نیزے اٹھا کے چلے ہیں، زمین میں نیزے گاڑتے جا رہے ہیں کہ یہاں زمین نرم ملے گی تو لاشا نکل آئے گا۔ جناب رباب نے کیا دیکھا؟ ایک نیزہ زمین میں گیا، وہ جب باہر آیا تو ننھا سا جنازہ باہر آیا۔ ظالموں نے اس ننھے سے سر کو بھی کاٹ ڈالا، جو نیزے کی انیب پر بھی سوار نہیں ہوتا تھا۔ آواز دینے لگی علی اصغر، میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لال اٹھایا جاتا ہے، مگر میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ یا حسین